اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ رب کعبہ، رب کون و مکان، رب المشرقین والرب مغربین، رب جد الحسن والحسین، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کے فضل و کرم کا بے بہا خزانہ ہے کہ اس نے ابھی تک آنکھوں کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اس نے آج تک سننے والے کان عطا فرمائے، اس نے آج تک یہ بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ آج میں اپنے بھائی کے پاس اس کے فارمیسی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ وہاں آیا اور اس نے اپنا وہ گونگا تھا، زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اسی وقت کوئی تھوڑی سی بات، دو تین بندے اور ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہی کہا دیکھیں کہ اگر اس بندے کے پاس اس وقت کائنات کی تمام نعمتیں ہو جائیں، وہ اس وقت دنیا کا بادشاہ ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس صرف اس کو کوئی بندہ یہ کہ تمہیں اگر زبان مل جائے بولنے والی اور اس کے بدلے تو دنیا کی یہ بادشاہت کو چھوڑ دے، تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بہانے ڈھونڈنے چاہیے۔ ہم کہیں کہ شکر ہم کیوں ادا کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نا سورہ ابراہیم میں، اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صرف اللہ یہ نہیں کہتا کہ شکر کرو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، نہیں، اللہ پاک مالک الملک صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں شاید موضوع سے ہٹ جاؤں، میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن مبارک کا ابتدائی ہے، اس کا افتتاحی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 7ویں سے 8ویں نمبر پر آتی ہے، لیکن یہ جو قرآن کی جو یہ سعودی ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی پہلی صورت ہے، اور اس صورت کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ صورت ہر نماز کا جزو لانفق ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا، مختلف جو مسالک ہیں اسلام کے، اب اسلام بھی یہاں بار بار میں باتیں کرتا ہوں، اصل اسلام تو محمدی اسلام ہی ہے، اس کے بعد لیکن تاریخ کی ایک جو ہے نا پس تاریخ ہے کہ محمدی اسلام کو بعض وجوہات کی بنا پر لوگوں نے سرکاری اسلام میں کنورٹ کیا، لیکن آج بھی جو قائم دائم ہے، جس کا مالک، جس کا خالق، جس کا سب کچھ وہ مالک کل عالمین ہے، اور اس کے لیے باعث رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ محمد ہی کا اسلام ہے، اور اسی نے قائم دائم رہنا ہے، اور اسی نے اس زمین، یہ جو سرزمین ہے، یہ جو ایک چھوٹی سی کائنات ہے، اس کائنات کی بقا کا راز بھی وہی ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے رموز و اوقاف کو چلانے کے لیے اس اسلام کا بھی، اس کے ساتھ بھی وہ باتیں منسوب کیں، وہ باتیں جوڑیں کہ بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی شروع میں نے سورہ الانبیاء کی آیت مبارکہ تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بات یہ کہ ان دو آیات سے میں کہتا ہوں اگر یہ دو آیات انسان کی اس عقل کی، محدود عقل کے اندر آ جائیں، نہ بھی آئیں، یہ دو لفظ آ جائیں کہ رب اور رحمت، میرا خیال ہے تمام جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے اس پہلی صورت میں جو قرآن کی سعودی ترتیب میں پہلی صورت ہے،
اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور جو صورت ہر نماز کی ہر رکعت کا لازمی جزو ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، الحمد، شکر ادا کریں اس کے لیے، اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا جو حبیب ہے اس کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں دو باتیں، اس میں چھوٹی سی بات کر کے بات اپنی کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ یہاں دو باتیں، ہم لوگ وہ بدنصیب اور کیا کہتے ہیں کہ اپنا ایک بدبخت قوم کے ساتھ ہمارا ایک جوڑ اور تان بان ملا ہوا ہے، جس قوم کے بارے میں مشہور نقاد، مشہور نعت خواں شاعر، مشہور نثر نگار، مشہور کالم نگار، مشہور تبصرہ نگار جناب آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کے وارث ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اولاد پیغمبر کا بھی تماشا دیکھا۔ اس قوم کے اوپر بارشیں ہونی نہ ہونی یہ ایک بات کوئی ایسی ہی نہیں ہے۔ لوگ استسقاء پڑھتے رہیں، استسقاء تو بیسیکلی ایک دعا تھی، جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رسالت کے اعلان سے پہلے بھی عرب میں راج العمل تھا، اور وہاں بھی سرکار کے آباء اجداد جناب حضرت ہاشم، جناب حضرت عبد المطلب، جناب حضرت ابو طالب، جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صدقے وہ لوگ مانگتے تھے کہ یا اللہ ان ہستیوں کا صدقہ ہمارے پر بارش برسا۔ لیکن ہم اس فلسفے کو تو بھول چکے۔ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے موضوع پر دوبارہ اسی کی طرف لے کر آتا ہوں اپنے آپ کو، چونکہ میں دعا استسقاء کی طرف نہ نکل جاؤں۔ تو بات کیا ہے جی کہ ہم کہیں جی وہ اللہ جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، اور اسی لافانی کتاب میں اپنے حبیب کو رحمت اللہ العالمین کہتا ہے۔ اب وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں نا اللہ ہمارے یہ جو گناہ ہماری لغزشیں جو دانستہ اور غیر دانستہ گناہ ہے یہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دو جہاں کا مالک، دو جہاں کے لیے رحمت۔ دو جہاں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، لمیٹڈ سی چیز۔ میں تو یہاں ایک بات ایسی کروں گا، دیکھیں یہ ابھی اگر ہم چونکہ اس وقت تو ونٹر کا موسم ہے اور آسمان کلیئر نہیں ہوتا، صرف کہنے کی بات یہ، اگر آپ باہر کے موسم میں بالخصوص اور گرمی کے موسم میں بالعموم اگر آپ اپنی چھت پر کھڑے ہوں اور چھت پر کھڑے ہو کر تاروں کو گننا شروع کریں، تو اگر آپ کے پاس سپر کمپیوٹر بھی ہوگا پھر بھی آپ تاروں کو گن نہیں سکیں گے کہ تارے کتنے۔ اور یہ تو صرف آپ کی ایک جو ہے نا جو ایک جو چھوٹی سی آنکھ ہے، یہ آپ کی جو بصارت کی لمٹ ہے یہ وہ دیکھ رہی ہے۔ اگر یہیں سے اگر ہم کسی اور شہر میں چلے جائیں وہاں اتنے ہی ستارے ہوں گے، یہیں سے کسی اور ملک میں نکل جائیں وہاں اتنے ہی ستارے ہوں گے، لیکن ایک محدود اندازے کے مطابق جو سائنس کا اندازہ ہے، میرا نہیں ہے، آپ ابھی بھی گوگل سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا دور تو وہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے گا اور وہ بچا رہے گا۔ اگر آپ ابھی گوگل سرچ کریں تو گوگل آپ کو یہ بتا دے گا کہ محدود اندازے کے مطابق، سائنسی اندازے کے مطابق اس وقت جو صرف ہمارا جو یہ جو ہماری جو گلیکسی ہے، ہماری جو گلیکسی ہے، اس گلیکسی میں جو ستارے ہیں ان کی تعداد کم و بیش 6000 کے لگ بھگ ہے، کم و بیش آلموسٹ اور اپروکسیمیٹلی ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 6000 اور ان میں سے ہر ایک جو ستارہ ہے، ایچ اینڈ ایوری ون، وہ اس زمین سے جو ہماری ارتھ ہے، جو ہمارا سیارہ ہے، اس سے کم 5 سے 10 گنا بڑا ہے۔ جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے، جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے، معذرت کے ساتھ جو بڑے بڑے ستارے ہیں ان کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو تو ہم زمین کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ سورج خود بیسیکلی ایک ستارہ ہے جو ہماری اس گلیکسی کا ایک مرکزی مقام ہے، اور گلیکسی کے اندر جو ہمارا نظام شمسی ہے، جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کا وہ مرکز ہے، لیکن بیسیکلی یہ خود ایک ستارہ ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک آگے کہ اس کے اندر جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 5000 ڈگری سینٹی گریڈ، یا میں فارن ہائٹ کی، یا میں اس کی بات نہیں کر رہا اپنا کیلون کی، یا میں بات کر رہا ہوں ڈگری سینٹی گریڈ کی، تقریباً 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے کہ لیٹ سپوز اگر اس کے نیوکلس میں، اس کے مرکز کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو اگر ایک بہت مضبوط اور سخت پتھر کو بھی اگر ہم چھوڑیں تو وہ بھی 1 سیکنڈ میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہماری گلیکسی ہے اس میں کتنے ستارے آگے؟ 6000۔ اس طرح کی سائنس کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں یا اس سے بھی ان لمیٹڈ ہیں، کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتے، بٹ سائنس کو اگر مان لیں تو کتنے ہیں؟ 6000 ستارے۔ اور یہ صرف ایک گلیکسی کی بات ہے جو سب سے چھوٹی گلیکسی ہے۔
یہ بھی یاد ہے سب سے چھوٹی گلیکسی جو ہے وہ ہماری گلیکسی ہے. اگر اس طرح کی گلیکسی کہکشاؤں کو، اردو میں جن کو ہم کہکشاں کہتے ہیں، اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں بذریعہ سائنس کے علم کے مطابق، یہ کتنی ہے؟ تقریباً 2 بلین. کتنی؟ 2 بلین گلیکسیز. اور 1 بلین میں 10 ملین ہوتے ہیں. کتنے ملین؟ 1 بلین میں 10 ملین. اور ایک جو ملین ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا. 1 ملین جو ہے وہ کتنے کا؟ 10 لاکھ کا. اور 1 بلین میں 10 ملین ہوتے ہیں. تو یہ اگر کاؤنٹ کریں تو آپ کتنے یہ بنتی ہیں جا کر جی، اگر ہم 10 ضرب 2 کریں اور پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، 20 اور 20 ضرب 20 کتنی؟ تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہیں. 200 کے راؤنڈ. 1 بلین میں 10 ملین اور آگے اپنے ہمارے پاس 2 بلین. 2 ضرب 10 یہ 20 ملین آ گئے. اور 20 ملین کو پھر اگر آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً کتنے آ گئی؟ 200 لاکھ. یہ ہماری پاس گلیکسیز بنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی گلیکسی میں رہ کر، اس چھوٹی سی میں بعض کا بہت دفعہ بات بھی کرتا ہوں، اگر لیٹ سپوز میں یہ کروں جی کہ یہ جو ہے نا، یہ پورا اللہ کا نظام ہے، اللہ کی کائنات ہے. یہاں 2 عالم کی بات نہیں ہے، کل عالمین کی بات ہے. یہ اللہ کے عالمین ہے. اس میں کتنی جی؟ 200 لاکھ. کتنی آ گئی ہمارے پاس گلیکسیز؟ یا اس کو چلو عام آسان زبان میں بات کریں، 2 بلین گلیکسیز ہیں. یا ہم اس کو کہہ دیں 20 ملین گلیکسیز ہیں. ان گلیکسیز میں سب سے چھوٹی جو گلیکسی ہے وہ ہماری یہ ملکی گلیکسی ہے. اس گلیکسی کے اندر، اس ہماری گلیکسی کے اندر سب سے جو کم و بیش، میں یہ نہیں کہہ رہا کم و بیش، سب سے چھوٹا جو سیارہ ہے وہ زمین ہے. کیونکہ اس سے چھوٹے سیارے بھی 2 اور موجود ہیں، عطارد ہے، زہرہ ہے، یا پھر پلوٹو ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ کم و بیش سب سے کم تر جو اپنا کیپیسٹی کے لحاظ سے، والیوم کے لحاظ سے جو سب سے کم جو ہمارے پاس سیارہ ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے. اس زمین کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ہے، اس کا نام ہے پاکستان. اس چھوٹے سے ملک کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے راولپنڈی. اس چھوٹے سے راولپنڈی کے اندر اگر ہم بات کریں، ایک چھوٹا سا ایریا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا کچہری چوک. اس کچہری چوک ایک چھوٹا سا ایریا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ اپنا ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی. اس ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی کے اندر ایک تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 200 سے 300 کمرے. ان 200 سے 300 کمروں میں ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا چھوٹا سا بونا جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج، وہ اگر یہاں بیٹھ کر یہ کہ میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، اور پھر اللہ پاک آپ کو سورہ الانعام میں یہ فرمائے کہ جو زمین پر جو لوگ بھی ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں. تو ہاؤ اٹ پاسبل، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جرت کیا ہے؟ ہمارے اندر اقتدار کی ہوس، اقتدار کی طاقت ہمارے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ ہم جب زمین کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو چلنے والے وہ کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن اللہ پاک پھر کیا کرتا ہے؟ مالک الملک. میں ایک چھوٹی سی آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میری جو ہے نا اپنا جس کو کہتے ہیں کہ 1-2 سیکنڈ کے لیے میری سوچیں ہی بالکل ایک جگہ سکیٹرڈ ہو گئی، ایک جگہ رک گئی. مطلب ایک دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے، دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں میں سے، بادشاہ تو چلو میں نہ کہوں، اگر جنگجو کہوں، راؤنڈ اباؤٹ اگر ہم 3 ٹاپ موسٹ اگر جنگجوؤں کی بات کریں، ان میں سے ایک پہلے یا دوسرے نمبر پر لاکھو خان کی بات آئے گی، جس نے بغداد کو ایسے تخت و تاراج کیا کہ بغداد کا نام و نشان مٹ گیا تھا. اس لاکھو خان کو کیسے وہ مرا تھا یا کیسے وہ قتل ہوا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو وہ اس طرح قتل ہوا تھا کہ